بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجمعہ یعنی ھذا کتاب فی بیان احکام الجمعہ۔ کتاب کے تعلق سے پہلے بتایا کہ کتاب کے تحت مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ابواب کے تحت مختلف فصلیں ہوتی ہیں۔ الجمعہ میم کے ضمے کے ساتھ پڑھیں جمعہ، اور جمعہ اور جمعہ قرات شاذہ میں یہ بھی ہے۔ اس دن کا نام جمعہ رکھنے کے اسباب میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا نام یوم جمعہ رکھا گیا اس لیے کہ قریش اس دن دار الندوہ میں قصی کے پاس جمع ہوتے تھے، اور ایک قول یہ کہ کعب ابن لوئی اس دن میں اپنی قوم کو اکٹھا کرتے، انہیں نصیحت کرتے اور حرم کی تعظیم کا حکم دیتے اور انہیں یہ بتاتے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ جمعہ اسلامی نام ہے، جاہلیت میں اس دن کا نام تھا عروبہ، اسلام میں اس کا نام جمعہ رکھا گیا اس لیے کہ لوگ اس دن نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے انصار نے کہا کہ ہر ہفتے یہود کا ایک دن ہے جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، ایسی نصارہ کا بھی ہر ہفتے ایک دن ہے جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، اتوار۔ تو ہم بھی ایک دن ایسا متعین کر لیں جس میں اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے یوم عروبہ کو متعین کیا اور اس کا نام یوم الجمعہ رکھا، اور اسعد ابن زرارہ نے ان کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ باب فرض الجمعہ، یہ باب جمعے کے فرض ہونے کے بیان میں جمعے کی فرضیت پر استدلال اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، الی ذکر اللہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے، اور خطبہ یہ نماز جمعہ کے جواز کے لیے شرط ہے۔ تو فسعوا، یہ فسعوا امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو جب سعی اس خطبے کے لیے فرض ہے جو کہ جواز نماز کے لیے شرط ہے، تو اصل نماز کے لیے سعی بدرجہ اولا واجب ہوگی، اور اس وجوب کو مؤکد کیا وذروا البیع کہہ کر کہ اذان کے بعد بیع حرام ہے، اور تحریم مباح یہ اجل واجب ہی کے لیے ہوگا۔
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لیکن خاص بے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مشغولات دنیا جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے مشغول کرنے والی ہیں۔ اور بے کا ذکر اس لیے خاص کیا کہ چونکہ جمعے کے دن لوگ اپنے دیہات اور اپنی آبادیوں سے شہر میں ہر طرف سے آتے ہیں اور بازار میں خریداری میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس صورت میں بیع اور شراء سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس وقت میں لوگ بکثرت بیع میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے لوگو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یعنی تجارت آخرت کی طرف چلو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت آخرت دنیا کو چھوڑ دو اور اس اللہ کے ذکر کی طرف چلو جس سے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور وہ بے چھوڑو کہ جس کا نفع کم ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو، اگر تم علم والے ہو۔ ہاں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے بعد فرماتے ہیں فَاسْعَوْا فَامْضُوا، یہ بتانا کہ یہاں پر سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد ہے چلنا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا معنی فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اگر میں پڑھوں فَاسْعَوْا تو میں تو اتنی تیز دوڑ کر جاؤں کہ میری چادر گر پڑے، اور یہی قرات ابو العالیہ کی ہے۔ اور دوڑنے سے تو خود نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، پڑھا آپ نے علیکم السکینۃ والوقار، اور فرمایا فلا تأتوها تسعون۔ اور حضرت قتادہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے تھے فَاسْعَوْا ای تسعى بقلبک وعملک، کہ اپنے عمل میں اپنے دل سے سعی کرو اور اپنے عمل میں سعی کیا، اور وہ جو ہے وہ نماز کے لیے چلنا ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ میں سعی سے مراد عمل ہے، جیسے ان سعیکم لشتیٰ سے مراد ان عملکم لشتیٰ، ولیس للانسان الا ما سعى الا ما عمل، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، میں سعى کے معنی جرا فی الارض۔ جمعے کی فرضیت کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت رسول سے بھی ہے، اور اجماع امت سے بھی ہے۔ کتاب اللہ سے تو اسی آیت کریمہ سے جس کی میں نے ابھی تشریح کی، اور حدیث سے تو حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الجمعۃ علی من سمع النداء۔ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا رواح الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ اور اجماع امت سے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ساری امت کا اجماع ہے
جمعے کی فرضیت پر. ہاں، اور اس اعتبار سے بھی آپ غور فرمائیں کہ جمعے کے دن ظہر جو فرض ہے اس کے ترک کا حکم ہے جمعہ قائم کرنے کے لیے، اور ظہر فرض ہے، اور فرض کا ترک فرض ہی کے لیے ہوگا. ایسے فرض کا ترک، بلکہ فرض کا ترک ایسے فرض کے لیے ہوگا جو اس سے زیادہ مؤکد اور اولا ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ فرضیت میں ظہر سے زیادہ مؤکد ہے. لہذا جمعہ فرض عین ہے ہر اس انسان پر جس کے لیے شرائط جمعہ پا لیے جائیں. فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز العارج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. اس حدیث کی میں تشریح کرنے سے پہلے بلکہ ترجمے کے ساتھ یہ تشریح کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم زمانے کی اعتبار سے ساری امتوں میں اور سارے رسول میں سب سے آخر میں ہیں. والسابقون لیکن منزلت اور مقام میں سب سے بلند ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ایک معنی یہ کہ نحن الآخرون، کتاب جو قرآن ہمیں دی گئی اس کے اعتبار سے ہم آخر ہیں، آخر میں ہیں. انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی، یہود کو توریت اور نصارہ کو انجیل، اور لیکن اللہ رب العزت کی ہدایت کے اعتبار سے ہم ان پر سابق ہیں. اور ایک معنی یہ کہ ہم دنیا میں ساری امتوں میں سب سے آخر ہیں، اور قیامت کے دن موقف میں پہنچنے کے اعتبار سے اور جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے سابق ہے. جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. اور ہاں فرماتی ہیں کہ اور ایک معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق سے سب سے پہلے ہمارا یعنی ہماری امت کا فیصلہ ہوگا. اور ایک قول یہ کہ مراد یہ کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو آخر ہیں، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کو حاصل کرنے میں ہم سب پر سابق ہے. ہاں، اور فرمایا نحن الآخرون السابقون بیدا کا معنی اللہ، سوائے اس بات کے کہ انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہم سے پہلے یہود کو توریت دی گئی، یہود کو توریت دی گئی اور نصارہ کو انجیل دی گئی.
ہاں ثم ھذا یومہم الذی فرض اللہ علیہم، پھر بے شک یہ دن، یہی محل ترجمہ ہے، یہ دن کون سا؟ جمعے کا دن اللہ رب العزت نے ان پر فرض کیا تھا، فرض کیا تھا، ہے نا؟ بے شک یہ دن اللہ رب العزت نے ان پر متعین کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ساتھ میں یہ بھی اختیار دے دیا تھا کہ وہ چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر متعین طور پر فرض کیا جاتا اور تبدیل کا اختیار نہ دیا جاتا تو پھر کسی اہل ایمان سے یہ کیسے متصور ہے کہ جو اس پر متعین کیا گیا اس نے اس کو چھوڑ دیا؟ یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان پر جمعے کا دن متعین بھی کیا اور ساتھ میں ان کو اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو دوسرا دن اختیار کر لو۔ تو انہوں نے اختلاف کیا ایام میں اور جمعے کے دن کی طرف ہدایت نہ پائی، اور یہود نے اپنے لیے ہفتے کا ہفتے کا دن متعین کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے ہفتے کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی تو یہ دن ہمارے لیے بنا دو۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے وہ دن متعین کر دیا۔ اور ایک یہ بھی علامہ نبوی نے احتمال بیان کیا کہ یہ بھی امکان ہے کہ اللہ نے ان کو صراحتاً جمعے کا دن یہ متعین کیا ہو، اور یہ اختلاف کر بیٹھے اور کہا کہ کیا ہمیں اس کو دوسرے دن سے بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطا کی اور اپنے لیے ہفتے کا دن یہ کہہ کر متعین کیا کہ اللہ رب العزت نے اس دن میں کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق کا کار تخلیق ارض و سما جمعے کے دن مکمل ہوا۔ ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے کوئی چیز پیدا نہ کی تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس دن اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ اور نصارہ کو بھی اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن، اللہ رب العزت نے جمعے کا دن متعین کیا، لیکن انہوں نے بجائے جمعے کے اپنے لیے اتوار کا دن اختیار کیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق کے کار کا آغاز اتوار کے دن سے کیا، اس لیے ہم عبادت کے لیے اتوار کا دن اپنے لیے متعین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، نصارہ نے بھی اور یہود نے بھی۔ اب سرکار فرماتے ہیں فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اس طور پر کہ اللہ نے اس پر ہمارے لیے نص متعین کر دی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جمعے کی طرف ہدایت اجتہاد کے ذریعے ہو، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اہل مدینہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے جمعے کے لیے جمع ہوتے تھے اور جمعہ اسعد ابن زرارہ پڑھاتے تھے۔ فرمایا سرکار نے فالناس لنا فی تبع، تبع تابع کی جمع جیسے خادم کی جمع خدم، لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ الیہود و غدن کا معنی یعظم الیہود و غدا، یہود جمعے سے اگلے دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہفتے کا دن۔ والنصارى بعد غد، یعنی یعظم النصارى بعد غد، اور نصارہ جمعے کے اگلے دن کے بعد جو دن ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ دن کون سا؟ وہ دن ہے اتوار کا دن۔ سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جمعہ فرض ہے، وہ یہ کہ فرض اللہ علیہم فاختلفوا فہدانا اللہ لہ،
اس لیے کہ اس کی تقدیر یہ ہے فرض اللہ علیہم وعلینا، فہدانہ کا معنی فغلوا وہدینا۔ اچھا، اور اس میں اس امت محمدیہ کی امم سابقہ پر زیادتی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نص کے موجود ہونے کے ساتھ قیاس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قیاس، یہود و نصارہ نے قیاس کیا تھا نص کے باوجود۔ باب فضل الغسل یوم الجمعہ وهل علی الصبی شہود یوم الجمعہ او علی النساء۔ یہ باب جمعے کے دن کے غسل کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ اس ترجمۃ الباب کے 3 جز ہیں۔ پہلا تو جمعے کے دن کے غسل کی فضیلت، دوسرا کیا بچوں پر جمعے کے دن کی حاضری واجب ہے، تیسرا یہ کہ کیا عورتیں جمعے کے دن حاضر ہوں گی، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن کے غسل کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا، اور دوسرے جو آخری 2 جز ہیں ان پر کوئی حکم نہ لگایا، بلکہ حل استفہام کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے نا۔ لیکن بچوں پر جمعے کی حاضری واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم ای بالغ، اور عورتوں کے حق میں بھی جو ہے وہ شہود جمعہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر عورتیں رات میں مسجد میں جانا چاہیں تو ان کو نہ روکا جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اجازت ملے گی بھی تو رات کی، اور جمعہ جو ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ اب رہا یہ کہ جمعے کے دن کے غسل کی فضیلت، تو حدیث پاک ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ اب سنیے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے فلیغتسل، تو وہ غسل کر لے۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، اور ایک روایت میں مسلم شریف کی ہے من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، اور ترمذی شریف میں یہ ہے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، اور نسائی شریف میں جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہے، سند اور متن دونوں کے اعتبار سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن ماجہ نے تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر من اتی الجمعۃ فلیغتسل، اور ابو عوانہ کی مستخرج میں یہ ہے من اتی الجمعۃ من الرجال والنساء فلیغتسل۔ اور بزاز نے حضرت عائشہ کی یہ روایت کی ہے کہ من اتی الجمعۃ فلیغتسل، اور ایک روایت میں من اتی الجمعۃ فلیغتسل۔ اب یہ جو فرمائے اذا جاء احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے تو غسل کرے، تو اس کا ظاہر تو یہ کہ غسل آنے کے بعد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، معنی یہ اذا اراد احدکم الجمعۃ فلیغتسل، اس لیے کہ ایک روایت میں یہ صراحتاً ہے
اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جیسے یہ ہے کہا جاتا فَإِذَا، قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس لیے کہ مراد یہ ہے اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ۔ اب رائے یہ کہ سرکار نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھے تو غسل کر لے، لیکن غسل پڑھنا کیا نام جمعہ پڑھنا ضروری ہے یہ تو ہے نہیں، یہ تو شرط ہے۔ تو جواب یہ کہ اذا کا دخول اسی میں ہوتا کہ جس کا وقوع یقینی ہو۔ چلیے اب اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا ظاہریہ نے کہ امر وجوب کے لیے ہے اور جمعے کا غسل واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جمعے کے غسل کا حکم ایک سبب کی وجہ سے تھا، وہ سبب زائل ہو گیا تو حکم بھی زائل ہو جائے گا اپنی علت کے زوال کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھو گے آپ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، جب جمعے کے دن جاتے تو اپنے کام کاج کے کپڑوں میں پسینے کے ساتھ چلے جاتے، تو ان سے کہا جاتا لو اغتسلتم، کاش تم غسل کر لیتے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب کا جواب میں نے بتایا تھا کہ یہ منسوخ ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل۔ اب اس پر حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو اب اس حدیث صحیح اس سے کیسے منسوخ ہو جائے گی؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ حدیث 7 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مروی ہے، ان میں سمرہ ابن جندب ہیں اور انس ابن مالک ہیں، ابو سعید خدری ہیں، ابو ہریرہ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ ہے، عبد الرحمن ابن سمرہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، ہے نا۔ اور اگر اس کو حدیث ضعیف مان بھی لیں تو چونکہ یہ متعدد طرق سے مروی ہے، اور حدیث ضعیفہ جب بعض کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو تنہا میں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اب ہمارے بعض محققین نے ایک بات اور کہی ہے کہ قرآن کریم کو آپ دیکھو، قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو قرآن نے 3 اعضاء کا دھونا اور سر کے مسح کا حکم دیا، کب؟ جب کہ انسان محدث ہو اور نماز کے لیے جائے۔ تو اگر جمعے کی نماز کے لیے غسل الگ سے واجب ہو جائے تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد سے ہوگی، اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نسخ کے درجے میں ہو جائے گا۔ اب اگر اس میں ہم امر کو استحباب پر محمول کریں تو دونوں حدیثوں کے درمیان توفیق تطبیق بھی ہو جاتی ہے، اور کتاب اللہ پر زیادتی بھی نہیں ہوتی ہے، اور جمعے کے دن کا غسل واجب نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی حدیث پاک ابھی آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کی نماز میں کچھ تاخیر سے آئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عثمان اس وقت آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام میں مشغول تھا، گھر گیا، اذان کی آواز سنی اور وضو کر کے سیدھا چلا آیا۔ تو فرمایا کیا صرف وضو کیا؟ حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو غسل کا حکم دیتے تھے۔ تو اگر یہ
معلوم جانتے کہ سرکار کا حکم غسل وجوب کے لیے ہے تو حضرت عمر حضرت عثمان سے یہ بھی تو فرماتے کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، ارجع فاغتسل، لیکن یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا غسل یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ غسل یوم الجمعہ یہ نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، یعنی ثواب اسی کو ملے گا چونکہ جمعے کی نماز اس غسل کر کے اس غسل سے پڑھے گا۔ اگر کسی نے غسل کیا جمعے کے بعد یا شروع ہی میں غسل کیا اور پھر بعد میں اس کا کوئی ناقض وضو پایا گیا اور پھر وضو کیا اور نماز پڑھی تو یہ غسل کے ثواب کو پانے والا نہیں ہوگا۔ امام عینی فرماتے ہیں وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ ہاں چلیے، فرماتے ہیں جمعے کے غسل کی حکمت بدبو کو، جو پسینے کی بدبو وغیرہ اس کو زائل کرنا ہے تاکہ حاضرین جمعہ کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ تو اگر جمعے کے بعد غسل کرے گا تو لا محالہ یہ بات تو حاصل نہیں ہوگی، ہے نا۔ اب اگلی روایت دیکھیے، اگلی روایت ہے حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسمہ قال اخبرنا جویریہ عن مالک عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر بن الخطاب بینما هو قائم في الجمعة في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فناداه عمر ایۃ ساعۃ هذه قال انی شغلت فلم انقلب الى اہلی حتى سمعت التاذین فلم ازد ان توضأت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یأمر بالغسل۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد ابن اسمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی جویریہ نے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے، وہ عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عمر ابن خطاب اس درمیان کے جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اذ دخل رجل کہ مہاجرین اولین صحابہ کرام میں سے ایک صاحب آئے، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول تھا، اپنے گھر گیا نہیں کہ میں نے اذان سنی اور صرف وضو کر کے فوراً چلا آیا۔ تو فرمایا صرف وضو، حالانکہ آپ تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے مفہوم ہوتی ہے اس قول سے والوضوء ایضا، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے فضیلت غسل کو ترک کر دیا اور صرف وضو پر اختصار کیا ہے۔ بینما اصل میں بینا ہے، نون کے فتح کا اشباع کیا گیا تو ہو گیا بینا، اس کے بعد ما بھی اس پر کبھی داخل کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے بینما، اور یہ بینا یا بینما یہ ظرف زمان ہے، یہ بے معنی مفاجات آتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ کی طرف جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور جواب
کہ اس کا جواب بھی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے معنی تام ہوتا ہے، اور یہاں پر بینہ کا جواب اذ دخل رجل ہے، اذ یا اذا. ہاں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی درمیان کے جمعے کے دن خطبے میں کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر، کہ مہاجرین اولین میں سے ایک مہاجرین اولین صحابہ کرام میں سے ایک صاحب آئے. آنے والے کون تھے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. مہاجرین اولین کنہیں کہیں گے؟ تو امام شعبی نے کہا کہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور سعید ابن مسیب نے کہا کہ جنہوں نے بیت المقدس اور کعبہ شریف دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور کشاف میں یہ کہا کہ جو بدر میں شریک ہوئے. تو حضرت عمر نے پکارا، کہا یا فلاں ایتو سات نازی، یہ کیا ٹائم ہے؟ ایتو یہ استفہام جو ہے برائے توبیخ ہے، معنی یہ کہ آپ نے اتنی تاخیر کیسے کر دی؟ کیا اتنی تاخیر کیسے کر دی؟ اور تم نماز سے کیوں مؤخر ہو گئے؟ اور اب تک کہاں تھے؟ اب تک کہاں تھے؟ تو حضرت ایتو ساعتن حاضی کہہ کر یہ بتانا تھا کہ جو فضیلت کی ساعتیں تھیں، ان فضیلت کی ساعتوں سے تم کیسے مؤخر ہو گئے؟ فرماتے ہیں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عذر بیان کیا اور کہا کہ بے شک مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے ایک کام میں مشغول تھا، اور میں گھر جیسی پلٹ کر گیا تو میں نے اذان سنی، اور اذان سن کر فوراً میں وضو کر کے مسجد میں چلا آیا. وضو کے علاوہ اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میں غسل کر لیتا، تو کام کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والوضوء ایضا، والوضوء بھی پڑھ سکتے ہیں اور والوضوء بھی. اگر والوضوء پڑھے تو یہ مبتدا خبر محذوف ہے، معنی یہ ہے والوضوء ایضا یقتصر علیہ، کیا وضو پر اختصار کیا جائے گا؟ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ خبر ہو اور اس کا مبتدا محذوف ہو، اور معنی یہ ہوگا کہ کفایتک الوضوء ایضا، اور رہا وجہ نصب تو یہاں پر فعل مقدر مانا جائے گا. اتتوضأ الوضوء ایضا، تم خالی وضو کرتے ہو، خالی وضو کرتے ہو، ہے نا، یعنی صرف وضو پر تم نے اختصار کیا اور وضو کے علاوہ تم نے اور اس پر کچھ زیادہ نہ کیا. تو حالانکہ وقد علمتا یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ آپ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کا کہ خطبے کے لیے کھڑا ہوا جائے گا اور خطبہ منبر پر پڑھا جائے، اور امام اپنے رعایا کو اپنے مقتدیوں کی احوال کی اصلاح میں لگا رہے، اور امام کسی بھی منکر پر مواخذہ کرنے میں بڑے کا بھی مواخذہ کرے تاکہ اس سے چھوٹے کو سبقت ملے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبے کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خطبہ فاسد نہیں ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر ہو تو عمرا کی طرف عذر پیش کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن اذان سے پہلے کام میں مشغول ہونا یہ جائز ہے. اور اچھا
یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہونے میں سبقت کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن کا غسل یہ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان کو واپس کر دیتے کہ تم غسل کر کے آؤ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو واپس نہیں کیا، حالانکہ مہاجرین اور انصار سب موجود تھے کہ جن کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان نے کہا تھا کہ میں نے غسل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، کہ میں نے وضو ہی کیا، غسل نہیں کیا۔ انہوں نے یہ تمام مہاجرین اور تمام انصار کی موجودگی میں کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا غسل یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اور فلیغتسل میں جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ندب کے لیے ہے۔ ایسی واجب سے مراد یہ ہے کہ انہو کالواجب۔ چلیے اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر۔ تو ہر محتلم سے بچے نکل گئے، اس سے معلوم ہوا کہ بچوں پر جمعے کے دن کا غسل نہیں ہے، غسل انہی پر ہے کہ جن پر کہ جمعے کی نماز ہے۔ یہ حدیث مکمل۔ باب الطیب للجمعہ، یہ باب جمعے کی نماز کے لیے خوشبو لگانے کے حکم کے بیان میں ہے۔ حدثنا علی قال حدثنا حرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن المنکدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستنى وان يمس طيبا ان وجد۔ قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستنان والطيب فالله عالم اواجب ام لا ولكن هكذا في الحديث۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سنیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مدینی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حرمی ابن عمارہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ابو بکر بن منکدر سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عمر ابن سلیم انصاری نے، انہوں نے کہا کہ میں، کس نے؟ عمر ابن سلیم انصاری نے، کہ میں ابو سعید خدری پر شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن غسل ہر بالغ پر واجب ہے، وَأَن يَسْتَنَّ، اور یہ کہ وہ مسواک کرے۔ ان یستنہ سن سے بنا ہے، سن کے معنی دانت، تو استنان کے معنی آتے ہیں دانت مسواک سے رگڑنا، تو اس لیے استنان کے معنی آتے ہیں مسواک کرنا۔ وَإِن يَمَسَّ طِيبًا، اور ایک خوشبو ملے، ان وجدہ۔ اب عمر ابن سلیم انصاری کہتے ہیں کہ غسل کے بارے میں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ غسل واجب ہے، لیکن رہا مسواک کرنا یا خوشبو ملنا تو اللہ رب العزت خوب جانے کہ واجب ہے کہ نہیں،
لیکن حدیث میں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ محتلم سے مراد بالغ، محتلم اس لیے کہ احتلام مستلزم ہے بلوغ کو۔ اب یہاں پر محتلم سے مراد محتلم ہی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ احتلام کے ساتھ جب انزال پایا جائے تو موجب غسل ہے، چاہے جمعے کا دن ہو کہ نہ ہو۔ اور استنان مصدر ہے ان یستنا، استنان کے معنی میں نے بتایا کہ سن سے ماخوذ ہے، اور سن کے معنی دانت کے ہیں، تو استنان کے معنی ہوئے کہ مسواک سے دانتوں کو رگڑنا۔ وَإِن يَمَسَّ طِيبًا، اور یہ کہ وہ خوشبو ملے، ان وجدہ اگر خوشبو پائے۔ ہاں اب یہ حضرت امام طحاوی اور امام طبری نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تین باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ غسل کرے، خوشبو ملے اور مسواک کرے، تو تین باتوں کا حکم بیان فرمایا کہ غسل واجب ہے، مسواک کرنا اور خوشبو ملنا، خوشبو اگر پائے تو۔ چونکہ خوشبو ملنا جمعے کے دن اور واجب نہیں ہے، اور خوشبو نہ ملنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ اس کے بدن میں کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو جس سے اہل مسجد کو تکلیف پہنچے۔ تو جب خوشبو نہ ملنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے تو تارک غسل پر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مسواک کرنا بالاجماع یہ واجب نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں واجب نہیں ہیں اور دونوں کو علماء مستحب گردانتے ہیں، مسواک کرنے کو اور خوشبو ملنے کو، ہے نا، جیسے کہ اچھا لباس پہننے کو مستحب جانتے ہیں، ایسے ہی غسل کرنا یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جمعے کے دن غسل واجب ہے، اکثر فقہاء نے کہا کہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ غسل یوم الجمعتی کہ الغسل یوم الجمعتی واجب جمعاتی، جمعہ کے ساتھ تا ہے، حالانکہ یہ یوم کی صفت ہے، اس لیے کہ اس میں تا جمعہ میں تا برائے تانیث نہیں ہے بلکہ بطور مبالغہ ہے، جیسے کہ علامہ میں، اور یا اس کا موصوف یوم نہیں ہے بلکہ ساعت ہے۔ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ اس حدیث کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ ترغیب اور تاکید پر محمول ہے، یعنی کل واجب کی طرح ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اس پر عطف استنان اور طیب کا ہے، اور سب کے نزدیک یہ دونوں واجب نہیں ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خوشبو لگانا یہ مستحب ہے، خوشبو لگانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو اپنے کپڑوں، امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مغفل، عبداللہ ابن عمر سے ایسی ہی حکایت کی ہے۔ اور یہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ فرشتے مساجد کے دروازے پر جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، اور الاول فالاول پہلے آنے والوں کو لکھتے ہیں، اور بسا اوقات ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ خوشبو لگائیں اور مسواک کر کے آئیں۔ اب اگلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، سند سے متعلق ہے۔ قال ابو عبداللہ هو اخو محمد بن المنکدر ولم يسمى ابو بکر هذا، رواہ عنہ بکیر بن الاشج وسعید بن ابی ہلال وعدۃ، وکان محمد بن المنکدر یکنى بابی بکر وابی عبداللہ۔
ذرا توجہ کے ساتھ اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا۔ حدیث کی آپ نے جو سند پڑھی ہے بھی، حدثنا شعبہ عن ابی بکر بن منقدر، حضرت امام شعبہ کے شیخ جو ہیں ابو بکر بن منقدر ہیں، ابو بکر بن منقدر۔ تو امام بخاری قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر بن منقدر جو حدیث کی سند میں مذکور ہیں، یہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں۔ کن کے بھائی ہیں؟ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں ابو بکر بن منقدر، سمجھ گئے؟ اور محمد بن منقدر کی کنیت بھی ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو محمد بن منقدر ہیں ان کی کنیت بھی ابو بکر ہے، اور جو راوی ہیں سند حدیث میں ابو بکر ابن منقدر، یہ محمد ابن منقدر کے بھائی، ان کی کنیت بھی ابو بکر، اور محمد بن منقدر کی کنیت بھی ابو بکر، تو دونوں کی کنیت ایک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی کنیت ابو بکر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ محمد بن منقدر کا نام محمد ہے، اور ان کے بھائی جو ابو بکر بن منقدر ہیں ان کا نام محمد نہیں ہے، ان کا نام محمد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری قال ابو عبداللہ ہوا اخو محمد بن المنقدر، کہ ابو بکر بن منقدر یہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں، اور محمد بن منقدر کی کنیت بھی ابو بکر ہے، لیکن ولم یسمى ابو بکر ھذا، ابو بکر کا نام یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ محمد نہیں ہے۔ کنیت دونوں کی ایک ہے لیکن نام دونوں کا محمد نہیں ہے، نام محمد بن منقدر ہی کا محمد ہے، ابو بکر بن منقدر کا نام محمد نہیں ہے، اس اعتبار سے فرق ہے۔ یہی مطلب ہے، اس مطلب ولم یسمى ابو بکر ھذا، اور ابو بکر کا نام یہ نہیں ہے۔ فرماتے روا عنہ بکیر بن الاشج و سعید بن ابی ہلال، کہ روا عنہ کہ ابو بکر بن منقدر سے روایت کی ہے بکیر ابن اشج اور بکیر ابن اشج اور سعید ابن ابی ہلال و عدت اور علماء کی ایک جماعت نے، یعنی ابو بکر بن منقدر سے جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے اس کی روایت شعبہ نے بھی کی ہے ابو بکر بن منقدر سے، اور ابی بکر بن منقدر سے اس حدیث کی روایت بکیر ابن اشج اور سعید ابن ابی ہلال نے بھی کی ہے، اور علماء کی ایک جماعت نے بھی کی ہے۔ وکان محمد بن المنقدر یکنى بابی بکر و ابی عبداللہ، یہ دوسرا فرق بتاتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ ابو بکر بن منقدر کی کنیت تو صرف ابو بکر ہے، اور محمد بن منقدر کی کنیت ابو بکر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی ہے۔ اب گویا کہ دو طرح سے فرق ہو گیا۔ پہلا فرق تو میں نے بتایا کہ ابو بکر بن منقدر کا نام محمد نہیں ہے، اور محمد ابن منقدر کا نام محمد ہے، البتہ کنیت دونوں کی ایک ہے ابو بکر۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ابو بکر بن منقدر کی کنیت ایک ہی ہے، وہ کیا؟ ابو بکر، اور محمد بن منقدر کی کنیت دو ہیں، ابو بکر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں چلیے یہاں تک یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اگلا باب آتا ہے باب فضل الجمعہ، یہ باب ہے جمعے کی فضیلت کے بیان میں، اور یہ لفظ
جمعے کی نماز کی فضیلت کو بھی شامل ہے اور جمعے کے دن کی فضیلت کو بھی شامل ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر۔ پہلے میں حدیث پاک کا ترجمہ کر دوں۔ فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کیا سمی سے جو کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کے مولا ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سمان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، کہ جو شخص جمعے کو جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، ثم راح، پھر غسل کرنے کے بعد جمعے کے لیے جائے، فکأنما قرب بدنا، تو گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری ساعت میں گیا، فکأنما قرب بقرہ، تو گویا اس نے گائے صدقہ کی، ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری ساعت میں گیا، فکأنما قرب کبشا اقرنا، تو اس نے گویا کہ مینڈا صدقہ کیا، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی ساعت میں گیا تو فکأنما قرب دجاجہ، تو اس نے مرغی صدقہ کی، فکأنما قرب دجاجہ، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جس نے جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا اس نے انڈا صدقہ کیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہے نا، یستمعون الذکر، اور وہ ذکر سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں کو جھنڈے دے کر ہر مسجد میں بھیجا جاتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، اور جبریل مسجد حرام میں تشریف لے جاتے ہیں، ہر فرشتے کے ساتھ لکھنے والے بھی رہتے ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چاندی کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں جو آنے والوں کی کو ترتیب وار لکھتے ہیں، جو امام سے پہلے آیا اسے سابقین میں لکھتے ہیں، اور جو امام کے آنے کے بعد آیا تو لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں کہ یہ خطبے میں شریک ہوا، اور جو نماز کے وقت آتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں جمعے میں حاضر ہوا۔ اور جب
امام سلام پھر لیتا ہے تو فرشتے نمازیوں کے چہرے پر دیکھتے ہیں، اگر کسی ایسے شخص کو نہیں پاتے جو پہلے سابقین میں سے تھا تو عرض کرتے ہیں یا رب ہم نے فلاں کو نہیں پایا، ہم نہیں جانتے کہ آج کیوں نہیں آیا، اگر تو نے اٹھا لیا ہے تو اس پر رحم فرما، اگر بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر سفر میں گیا تو اسے اچھا ساتھی نصیب فرمایا، اور لکھنے والے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ غسل جنابت سے مراد یہ کہ جیسے جنابت کا غسل اچھی طرح کیا جاتا ہے اس کے مطابق اچھی طرح غسل کرے، اور حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ غسل جنابت ہی کرے۔ ہاں، اب امام کے قریب رہے، پہلی صف میں جا کر بیٹھے اور بغور خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو ایسے انسان کو ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس حدیث کی اور مزید تشریح باقی رہ جاتی ہے، انشاءاللہ میں اگلے سبق میں اس حدیث کی پھر تشریح کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔